السلام علیکم پیارے سننے والوں، آج میں آپ کے لیے بہت دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ تو پیارے دوستو، ساس بہو کی لڑائی تو آپ نے ہر گھر میں دیکھی ہوگی، لیکن یہ بہو تو بہت ڈینجر ہے جو اپنی ساس کو زہر دے کے مارنا چاہتی ہے۔ اب وہ کون سا زہر دیتی ہے، چلیے یہ تو کہانی سننے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو چلیے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا، اس کی شادی ہوئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی تبسم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی اور تبسم اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ اس کی ساس ہر وقت تبسم پر طنز کرتی رہتی تھی، جو اسے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیت گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی۔ ان تمام نااتفاقیوں نے گھر کا ماحول بہت خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تبسم کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ آخرکار تبسم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ اب برداشت نہیں کرے گی اور وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ تبسم اپنے ابو کے ایک بہت اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی، جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے۔ تبسم نے انہیں ساری کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا، تبسم بیٹا، میں اس مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا۔ تبسم راضی ہو گئی۔ احمد انکل ایک کمرے میں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر آئے۔ انہوں نے تبسم سے کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے۔ اسی لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلائیں گی۔ ہر روز تم کچھ اچھا کھانا پکانا اور اس میں یہ کچھ جڑی بوٹیاں ڈال دیا کرنا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پہ شک نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے، تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو۔ ان سے لڑائی مت کرنا، ان کی ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برتاؤ کرنا۔ تبسم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر سے چلی گئی، کیونکہ اب اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔ تبسم روز کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کیا کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے اسے کہا تھا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض اور غصہ نہ ہوتی۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ اب اسے وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ رہنا بھی اسے آسان لگنے لگا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا اور وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے سب دوستوں کے درمیان تبسم کی خوب تعریفیں کرتی تھی۔ تبسم اور اس کی ساس دونوں اب ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگے تھے۔ تبسم کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا اور بہت مطمئن تھا۔ ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس آئی۔ تبسم نے کہا، احمد انکل، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ مجھے اب ایسا طریقہ بتائیں کہ میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچا سکوں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہیں۔ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ زہر کی وجہ سے مر جائیں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ احمد انکل مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا۔ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں وہ وٹامن کی تھیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں تھا اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا۔
یاد رکھیں، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا تبسم نے اپنے پیار اور محبت کے رویے سے کس طرح اپنی ساس کا دل جیت لیا اور صبر کر کے غصے پر قابو پانا بھی سیکھ لیا۔ تو پیارے بچوں، ہم بھی غصے پر قابو پانا سیکھ سکتے ہیں اگر ہم اپنے گھر میں اپنے بہن بھائی اور والدین کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں گے اور ان کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا رکھیں گے تو لوگ ہمارے ماں باپ کی تربیت کی خوب تعریفیں کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی برا کہتا ہے یا ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو ہم صبر کریں گے اور اس کو جواب نہیں دیں گے، کیونکہ جواب دینے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کیونکہ جواب دینے والوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتا ہے۔ اسی لیے ہم صبر کریں گے اور اس طرح سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگ مجھ سے وعدہ کریں کہ ہم اب غصہ نہیں کریں گے اور غصے میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ لوگ ہمارے ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھائیں۔ تو پیارے سننے والوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، جب تک کہ اللہ حافظ۔